سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جان من، آج الحمدللہ رب العالمین شعبان المعظم کی یہ پہلی ساعت ہے، دن بھی گزر گیا، اب تو راتوں کے قریب ہم آ چکے ہیں۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس متبرک اور انتہائی معظم مہینے کی ہم فضیلتیں گنوائیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے، سنوائیں گے، سمجھائیں گے اور بہت کچھ یہاں سے لے کے جائیں گے۔ آج شعبان آ چکا ہے اور یہ کس فہرست میں ہے؟ یوں تو اس کے بنائے ہوئے ہر دن، ہر ساتھ، ہر دن اور رات میں بڑی برکت ہے، چونکہ اس نے بنایا ہے، پھر خاص ترتیب سے اس نے نوازا ہے۔ کسی مہینے کو اس نے کہا کہ یہ خاص مہینہ اس کے لیے ہے، اور کسی مہینے کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ شہر، یہ مہینہ میرے لیے ہے، جیسے کہ رمضان کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ عزیز جان من، آج شعبان کی مختلف فضیلتوں پہ غور کریں گے۔ صرف اتنا بتاتا چلوں کہ مختلف روایات میں شعبان کو مختلف انداز سے دیکھا گیا۔ عرب اس زمانے میں شاید پانی کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی شعبان کہا گیا۔ بعض اگر روایت میں یہ بھی آیا کہ کیونکہ وہ جنگوں کے لیے نکلا کرتے تھے، اس لیے بھی اس کو شعبان المعظم کہا گیا۔ میں ایک بات اپنے دوستوں کو، ہم عمر لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو متبرک اور انتہائی معظم مہینے ہوتے ہیں، ان کو خالی صرف ان کے نام سے نہ پکارا کریں، ان کے آخر میں یا ان کے پہلے یا ان کے بعد میں مبارک، معظم، مکرم آپ جب لگاتے ہیں تو اس کا احترام پتہ لگتا ہے۔ جسی طرح ہم رمضان الکریم کو کہتے ہیں، جس طرح ہم رجب کو پیارے الفاظ سے نوازتے ہیں، تو ساتھ میں ایک ورڈ کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ رمضان کے بعد شعبان المعظم وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس میں ام المومنین جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کاملیت کے ساتھ۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی دوسرے مہینے کو یہ شرف حاصل نہیں تھا کہ مکمل ایام کے روزے رکھے جائیں، مگر شعبان کو یہ شرف حاصل تھا۔ اور کیا کیا چیزیں ہیں، ابھی تو تشنگی باقی ہے، یہ سیکھنے کے لیے، آج سننے کے لیے میرے پاس جو علماء کرام تشریف فرمائے، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی معروف، نامور بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور بعمل ہیں، مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو شعبان کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، شعبان المعظم، اور خاص طور سے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آپ تشریف فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج کے دوسرے مہمان مفتی انور سلطان صاحب، انتہائی معروف اور انتہائی مددگار اور معاون ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں مختلف صورتحال میں، چاہے وہ حساس موضوعات کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اویس ربانی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام الف لام میم کے روح رواں ہیں، اور وقتاً فوقتاً اسلامی آگہی کے لیے آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہماری آواز اور کلمہ حق کو قوم تک پہنچتا ہے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ انتہائی شکر گزار آپ کا، آپ کی شکر گزاری کا بھی میں اس کو خیر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ مفتی صاحب، شعبان المعظم کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے؟ رجب اور رمضان الکریم کے درمیان کیسے آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں ایک مرتبہ پھر جی ٹی وی کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ تو کیمرے پہ نظر آ رہے ہیں، جو کیمرے کے پیچھے آپ موجود ہیں جی، اور جو پوری اس تیاری میں لگے رہتے ہیں، ہمارے پروڈیوسر سمیت جتنے آپ ہیں، پھر جو سربراہ ہیں، ان سب کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور مبارکباد کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے۔ ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے عید کی ٹرانسمیشن ہے آج، سارا وہ والا ماحول آ گیا، خوشیوں کا دن لگ رہا ہے۔ میں اس لیے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ میں جیسے آج آپ کے ساتھ ہی انٹر ہوا یہاں جی ٹی وی میں، تو میں آپ سے پہلی بات یہی کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو پیغام جا رہا ہے کہ رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی ناچ گانے کی تیاری تو نہیں کر رہے، ہم قوم کو پیغام دے رہے ہیں۔ تو آج جو آپ نے یکم شعبان المعظم کو یہ پروگرام رکھا ہے، یہ بھی بنیادی طور پر رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی یہی رہا۔ آپ نے ام المومنین کے حوالے سے روایت کو بیان کیا کہ نبی علیہ السلام تو شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھتے، زیادہ نوافل ادا کرتے۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی علیہ السلام پورا مہینہ اس میں جو ہے وہ روزے سے رہتے۔ تو یہ کیوں ہوتا؟ یہ نبی علیہ السلام
روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے، رمضان کی تیاری خود نبی علیہ السلام کرتے، امہات المومنین کو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے۔ تو یہ جو آپ نے آج پروگرام جس کا انعقاد کیا، میں اس لیے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ مجھے چاروں طرف جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے جی ٹی وی میں داخل ہوتے ہوئے کہ رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور مجھے لگ یہ رہا ہے اس دفعہ کہ شاید جی ٹی وی کوئی بہت بڑا رمضان کا پروگرام کرنے جا رہی ہے، بہت بڑی ٹرانسمیشن کرنے جا رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ جو تیاریاں دیکھ کے میں 1 مہینہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ جو تیاریاں دیکھ کے مجھے آج محسوس ہوا، جس طرح 1 مہینہ پہلے آپ احباب جو ہے وہ شروع ہے، ظاہر ہے کافی دنوں سے یہ سلسلہ ہوگا لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے ایک تو اس کی مبارکباد، پوری ٹیم کو کوئی راز مخفی نہیں رہتا ماشاءاللہ، پوری ٹیم کو جو ہے وہ مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ تو باقی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان، تو دیکھیے یہ اسلامی جو تقویم ہے اس کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بکثرت ہمارے اسلاف جو ہے وہ عبادت کرتے، روزے رکھتے، غریبوں کی غریب پروری کرتے، واہ واہ، غریب نواز کہلاتے، غریب پروری کر کے ان کی دہلیز تک اشیاء خورد و نوش کو پہنچانا، یہ سارا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اس مہینے میں بکثرت روزے رکھے، امہات المومنین کو بتایا، اس مہینے میں لوگوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے بتایا۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی 13ویں جو رات ہے، 13ویں شب ہے، اس میں دعا کی تو پروردگار عالم نے 1/3 عطا کیا، پھر 14ویں کو دعا کی تو نصف عطا کیا، پھر 15ویں کو نبی علیہ السلام نے دعا کی تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے کل عطا فرما دیا، سوائے اس نافرمان کے جو بدکے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں۔ شعبان اس کا جو چاند نظر آیا ہے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں، وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ گناہگاروں کھڑے ہو جاؤ، اب رمضان آ رہا ہے، تمہاری نیکیوں کی بہار کا مہینہ آ رہا ہے۔ دیکھیے اسی شعبان میں 1 رات ایسی ہے، 5 راتیں روایات میں اور 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں روایات میں آتا ہے کہ ویسے تو جب بھی رب سے مانگیں رب عطا فرماتا ہے، جہاں سے مانگیں، جس جگہ سے مانگیں وہ سنتا ہے، وہ پروردگار ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ لیکن کچھ ساعتیں خاص ہوتی ہیں، کچھ دن خاص ہوتے ہیں، کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں، کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں جہاں سے مانگنے پر اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، جن جگہوں سے کھڑے ہو کے مانگا جائے۔ تو یہ جو 5 راتیں ہیں ان میں ایک یہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس میں آسمان دنیا پر اللہ اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہو کر گناہگاروں کو کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو رزق کا متلاشی ہے، میں اس کو رزق کے حلال عطا کروں۔ کون ہے جو تم میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا ہے، عمر میں اضافہ چاہنے والا ہے۔ تو یہ صدائیں پروردگار کی طرف سے آتی ہیں۔ اب ان پر بھی اگر ہم لبیک نہ کہیں، حاضر نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ سے نہ مانگیں، تو پھر ہم بدبخت کہلائیں گے۔ ہمیں نیک بخت بننا ہے۔ میں ناظرین کی خدمت میں 1 شعبان المعظم کو یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جی ٹی وی آپ کے لیے یہ پروگرام پورا سال لے کے آ رہا ہے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں بھی لے کے آئے گی بڑی ٹرانسمیشن۔ لیکن شعبان میں ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ سارے کام کریں، دنیا کے کام بھی دیکھیں، لیکن آپ اپنی آخرت کے لیے بھی وقت نکالیے۔ کیا بات ہے، زبردست، نوافل بہترین پیغام کی کثرت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، سورہ بقرہ کی کثرت کیجئے۔ اور اویس بھائی میں یہاں یہ بات بھی آپ کی وسادت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، جادو ہو گیا، ٹونو ہو گیا، یہ پریشانی، یہ بے برکتی۔ تو آئیے شعبان کی ان بابرکت ساعتوں کو بابرکت بنائیے۔ آپ کثرت سے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، دیکھیے آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ ایک ساتھ اس کی بڑی کیا برکت کمال بات کی مفتی صاحب آپ نے، یعنی اس قدر توجہ دلائی گئی ہے اس مہینے کی طرف کہ اس کے ایک ایک دن کو خوبصورت اور زینت سے نوازا گیا ہے۔ آج بھی مختلف روایات کے تحت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بھی ہے 1 شعبان، اس کے بعد پھر 3 شعبان کو امام حسین، آپ پر ہمارا سلام ہو، سید الشہداء، آپ کی ولادت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب حضرت عباس اور اہل بیت کرام کی مختلف شخصیات کو اس مہینہ مبارک میں خاص طور سے بھیجا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی سعادت ملی ہے یہ۔ مفتی انور سلطان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کیا کیا خصوصیات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، سستی اور بطالت کا شکار ہو جائیں، بتا دیجئے اس سے پہلے کہ شعبان المعظم گزر جائے مفتی صاحب۔ ماشاءاللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम शअबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह व शअबान मुतहहिरुन व रमज़ान मुकफ़्फ़िरुन। इस हदीस का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसकी रावी हैं, फरमाती हैं जी कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है, और शाबान ये गुनाहों को पाक करने वाला महीना है और रमज़ान का महीना गुनाहों का कफ़ारा है। ये जो एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इससे आपके इंट्रो में आपने एक बात फरमाई कि रमज़ान जो है ये अल्लाह का महीना है और शाबान हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इसकी निस्बत अपनी तरफ फरमाई। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये कितना बाबरकत महीना है। इसमें हज़रत ज़ैद इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम आपको रमज़ान के महीने में कसरत से रोज़े रखते हुए देखते थे। तो एक दिन मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, आप कसरत के साथ इस महीने में रोज़े रखते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो महीना है ज़ालिका शहरुन यग़फ़िलुन नास अन्हु, कि ये वो महीना है कि जिसमें लोग गाफिल होते हैं। चूँकि ये रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है, इसलिए हुआ शहरुन तरफ़अ फ़ीहिल अअमाल रब्बुल आलमीन, कि ये वो महीना है कि जिसमें अमाल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाते हैं। और मेरे अमाल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाएं तो मैं इस हाल में हूँ कि मैं रोज़ेदार हूँ, तो मुझे ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका ये मतलब हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर अमाल में इस महीने में यानी कि रोज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो फरमाई, रोज़ों की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुझान ज़्यादा रहा और उम्मत को तालीम भी यही दी। इस पर एक तीसरी हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की है, जो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इस महीने में रोज़े रखने पे आते तो गुमान होता कि साल भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखेंगे, और जब अफ्तार की तरफ आते तो गुमान होता कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े न रखेंगे। लेकिन हमने अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने में रोज़े रखते हुए देखा। अब इसमें तफर्रुदात की बुनियाद पे कुछ बातें मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगा मुनासिब, चूँकि बाद लोग ये जो अहादीस हैं और ये तरगीब है, ये सुन के तो अपने मातहतों के ऊपर लाजिम समझते हैं कि जी आप ज़रूर रोज़े रखें, यानी कि अपनी अहलिया को इस तरफ पाबंद कर देना, अपने बच्चों को। तो चाहिए कि वो इस बात को इस अंदाज से समझाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के रोज़ों को अफजल अमल करार दिया है। ये रोज़े फ़र्ज नहीं हैं, ये रोज़े मुस्तहब के दर्जे में हैं। जो रखेगा उसको अजर मिलेगा, जो नहीं रखेगा उसका मुआवजा नहीं होगा। तो सख्ती या पाबंदी की शरीयत ने इस हवाले से पाबंदी फरमाई है, सिवाय रमज़ान के महीने। ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखिए ना, आपने कितना आसान कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग मज़हब में जज्बात को गिरां कदर समझते हुए उसके बाद उस पर तारी कर देते हैं वो कैफियत के जी कन्फर्म यही है कि इसको बढ़ाएं, लाजमी बनाएं, कंपलसरी करें, ऑब्लिगेटरी करें, उसके बाद फिर बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। वो समझते हैं रमज़ान जैसा ही कोई महीना है। कुछ इबादत नफली हैं, उनको नफली अंदाज से अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। अब मैं एक और ख़ास बात करने लगा हूँ। क्यों इस महीने को हम क्यों नहीं कहते, क्यों इसमें कोई प्यारी सी नात नहीं पढ़ते और कहते कि जी आका का महीना आया है, क्योंकि ये वाकई आका का महीना है। आका खुद फरमा रहे हैं ये मेरा महीना है, और किन वजूहात पे है उसकी एक तफसील मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। एक मुख्तसर सा वक्फा है, लौट कर आएंगे तो मजीद गुफ्तगू होगी। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। खुशामदीद। शाबानुल मुअज़्ज़म का ये प्यारा महीना, इसमें बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जो आप करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकाम पाएंगे। रोज़ा उनमें से एक है, ख़ास तौर से इसलिए कि मसनून है।
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس ماہ کا انتخاب کیا اور اس کو یہ شرف بخشا کہ اس میں کاملیت کے ساتھ روزے رکھے، ورنہ دیگر ماہ میں بھی روزے نفلی طور سے رکھے جاتے رہے، مگر اس ماہ مکمل روزے رکھے۔ ام المومنین جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے میں نے آپ کو حدیث سنائی، اور ایک نہیں، مسلم شریف کی احادیث بھی یہی کہتی ہیں کہ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے مکمل روزے رکھے ہیں، تائید بھی کی ہے۔ البتہ فرض، واجب اور مستحب کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں ایک وظیفہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ شعبان المعظم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولہ کرہ المشرکون، یعنی اس کو آپ پڑھیں تو یہ روایات میں علماء نے بیان فرمایا، عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اس سے پڑھنے سے 1000 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے اور 1000 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، ذکر خداوندی ہونا چاہیے، اس سے اور کیا بھلا مل سکتا ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا تھا، اس کا تسلسل جاری و ساری رہے گا۔ اسی دوران ہمارے بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے مفتی رشید احمد خورشید صاحب درمیان میں موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان المعظم کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، مفتی انور سلطان صاحب نے بھی کافی کچھ ہمیں بتایا، سکھایا احادیث سے۔ مفتی نوید عباسی صاحب بھی تشریف فرماتے، آپ بھی ذرا روشنی ڈالیے، بتائیے اس مہینے کی خصوصیات اور کیا ہیں روزے کے ساتھ ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس مہینے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے بارے میں لوگ عموماً غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ان احادیث سے جو بڑی اہم بات اس مہینے کے حوالے سے سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس مہینے کو ہم نے ایک پلاننگ کے طور پر یوز کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ ہمیں پتہ ہو کہ یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم نے اپنے رمضان کے مہینے کو کیسے گزارنا ہے اور اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ کریں گے، مینجمنٹ کے ساتھ کریں گے، تو اس سے آپ کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ بہت بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوگا کہ اچانک رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے روزے رکھنا شروع کر دیے، تراویح پڑھی، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، جو یوزولی ہوتا ہے کہ پہلے 2 3 دن 4 دن آپ دیکھیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، پھر 5ویں 6ٹھے روزے کو تراویح میں مساجد خالی ہو جاتی ہیں، پھر شب قدر میں مساجد بھر جاتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو بیسک جو ریزن ہوتی ہے وہ مینجمنٹ کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ دیکھ لے تھوڑا سا کہ میرا پچھلا سال کا جو رمضان تھا وہ کیسے گزرا تھا، آیا میں نے پچھلے سال رمضان میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے لیے کچھ پلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اب ظاہر ہے ہم جس طرح اور کاموں کے لیے پلان کرتے ہیں، ہم اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنی صحت کے حوالے سے بھی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹیم مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے پورے گھر کو کیسے لے کے چلنا ہے اور میں نے عبادات کیسے کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے یہ بیسیکلی اس کی تیاری کے لیے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے لیے فلی پریپیئر ہو جائیں اور ہم اس کی صحیح طریقے سے آگے جو اس کے فوائد ہیں وہ ہم اس سے حاصل کر سکیں۔ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے حوالے سے، بچوں کے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری ساری شاپنگ جو ہے نا وہ رمضان میں ہو رہی ہوتی ہیں، چاند رات کو ہو رہی ہوتی ہیں، پھر ہم یہ رونا بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ چاند رات کو ظاہر ہے لوگ خریداری کرنے جائیں گے تو مہنگائی تو ہوگی۔ آپ نے اگر رمضان کے لیے جو آپ نے خریدنا ہے یا عید کے لیے شاپنگ کرنی ہے، آپ ابھی سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ایسے فارغ کر دیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو آپ عبادت کے لیے بالکل فارغ ہوں۔ اگر آپ اور مزید بجائے اس کے کہ اپنا بوجھ رمضان کا کم کریں، آپ 5-6 اور ایکسٹرا کام اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ یار یہ کام بھی میں نے سارے رمضان کے اندر کرنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے عبادت میں، تراویح کے وقت میں اگر ہم بازار جائیں گے، شاپنگ مال، مارکیٹوں میں گھومیں گے، تو پھر اس سے وہ جو لطف اس مہینے کا ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ ہمیں ظاہر ہے کہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے جس خوبصورتی سے فضائل شعبان المعظم بیان فرمائے، مجھے تو یوں محسوس ہوا ہے کہ رمضان الکریم کے ساتھ ساتھ شعبان المعظم کی بھی ایک نشریات ہونی چاہیے اسپیشل، کیونکہ یہ بھی تیاری سے کم نہیں ہے کہ تیاری کی بھی تیاری ہونی چاہیے، یہ کسی بڑی چیز کی تیاری ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی انور سلطان صاحب، اس راز کو آپ جیسا مرد کلندر ہی فاش کر سکتا ہے، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، یعنی یہ سرکار ختمی مرتبت کا مہینہ کیسے ہے؟ اس کی ذرا وجوہات اور وہ راز بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس ربانی صاحب، اس مہینے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنے مہینے کی نسبت اس لیے فرمائی
کہ رمضان کا مہینہ پورے سال کی ٹریننگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض فرمائے، جبکہ یہ جو مہینہ ہے جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا اور ہم نے بھی سماعت کی کہ یہ مہینہ رمضان کے مقدمے کے طور پر ہے، تمہید کے طور پر ہے کہ اس میں ہم رمضان کے مہینے کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب کثرت کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کی احادیث ہیں کہ وہ ایک دو نہیں ہیں بلکہ بے شمار احادیث ہیں۔ میں آج ہی آپ کے پروگرام کے حوالے سے وہ دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہوا کہ رمضان کے مہینے کے فضائل تو اپنی جگہ اور وہ فرض اللہ نے فرمایا، قرآن کریم کے نصوص سے ثابت ہے، لیکن اس مہینے کے روزوں کی کثرت نے بھی میرے جیسے ضعیف النحیف کمزور ایمان والے بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اس مہینے میں ہم اگر غفلت کا شکار ہیں تو ہماری یہ غفلت بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اتنی بھی غفلت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس پہ اتنے ایک پابند ہیں کہ ہم ایکسٹریم لیول پہ جا کے اپنے نسل کو بائی فورسلی یہ کہیں کہ جی یہ روزے رکھو، ایسا بھی غلط ہے۔ لیکن یہ بات بڑی انڈرسٹوڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث جو دعا کے طور پر اس مہینے میں ہمیں پڑھنی چاہیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں ان دو مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ گویا کہ یہ دو مہینے رجب اور شعبان کا مہینہ یہ استقبال رمضان کے مہینے ہیں، تو ہم جیسے اپنے مہمان کو دروازے کے اوپر جا کے ویلکم، جی آئیں، نو خوش آمدید وغیرہ کے الفاظ سے نوازتے ہیں اور اسے تکریم سے اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس کا استقبال کرتے ہیں، ایسا ہی اسلام میں ان دو مہینوں کو استقبال رمضان کے لیے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا کہ آپ ان دو مہینوں میں رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور رمضان کا بہترین اور شاندار قسم کا استقبال کرو۔ تو یہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے جی، فضیلت کا مہینہ ہے، بڑا کرام کا مہینہ ہے اور احترام کا مہینہ ہے، پھر عبادات کو جانچنے کا مہینہ ہے۔ کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو نسخے اپنے لیے جمع کر رہا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں عبادت تو آپ کی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، رمضان الکریم کے علاوہ بھی آپ کی عبادتیں اللہ قبول فرمائے، مگر ایک ہوتا ہے کہ بڑے طریقے سے آپ یہ کہیں کہ جی کوئی خاص مارکہ میں نے اچیو کرنا ہے، تو جب بھی آپ کوئی بڑی ریس دوڑنے لگتے ہیں نا اس کی پہلے تیاری کرتے ہیں، روزانہ صبح اٹھ کے آپ اتنا بھاگتے ہیں جتنا آپ بھاگ سکتے ہیں اور جتنے میں آپ کو آرام مل جائے۔ پھر جب آپ کو اس ریس میں دوڑنا ہوتا ہے جس میں آپ کو تھکاوٹ کا کوئی آپشن نہیں ہوتا، صرف آپ کو منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، فنشنگ لائن کو اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ معاملہ اور ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نسخے اور وظیفے جاننا چاہتا ہوں، کچھ ایسی باتیں، کون سی ایسی خاص عبادتیں یا کون سی ایسی راتیں ہیں شعبان المعظم کی جس کو ہم اپنائیں، عبادت کو کون خاص طریقے سے کریں؟ جی بالکل، شعبان کے مہینے میں ایک جو شب برات آتی ہے لیلۃ البراء کے نام سے، جس کے بارے میں احادیث میں بکثرت بہت فضائل، مختلف قسم کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اور پوری رات اللہ تعالیٰ یہ ندا فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی معافی طلب کرنے والا ہے جس کو میں معاف کروں، کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں۔ پوری رات اللہ تعالیٰ انسانیت کو یہ مخاطب کر کے اور انسانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگیں۔ تو اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس رات کے اندر انسان جتنی عبادات ہیں، ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کے نامہ اعمال میں آنا چاہیے کہ اس رات انسان تھوڑی سی نفل نماز پڑھ لے، کچھ صدقہ کر لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، کچھ گھر والوں کا خیال کر لے۔ تو یہ جتنی عبادات ہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس رات میں ہر عمل میں سے تھوڑا تھوڑا کرے۔ اچھا صاحب، ایسی مجھ پہ لطفاً ایک سوال طاری ہوا، میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں، رمضان الکریم میں ہی خاص طور سے تراویح پڑھنے کا حکم ہے یا شعبان میں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، شعبان میں ایسا کوئی تراویح کا سلسلہ یا کوئی مخصوص عبادت الگ سے احادیث میں ثابت نہیں ہے کہ اس رات آپ اتنی عبادت کریں تو اس کا یہ ثواب ہے یا اس طریقے سے نماز پڑھیں، یہ احادیث میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ البتہ فی نفسی عبادات کی اٹ سیلف فضیلت بہت ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کریں گے اس رات میں تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی، اور اس کے اندر بھی جو بڑی اہم بات ہے کہ اس رات کے اندر بھی حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شب برات میں معافی کے میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، دل میں کسی انسان کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہو، تو ایسے لوگوں کی مغفرت اس رات بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ ہمیں ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری کرتے وقت اور شعبان کے مہینے سے گزرتے وقت
جو نسخے یا جو وظیفے اپنے پاس جمع کرنے چاہیے ان میں سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں والدین کی نافرمانی کر رہا ہوں تو میں اس سے باز آ جاؤں. اگر میرے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے تو حقیقت میں وہ کینہ میں اپنے دل سے نکال دوں. جسٹ ایک میسج کسی کو کر دینے سے, اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو حق اس کو دے کے پھر اس سے معافی مانگی جائے. تو اگر ایک اس طرح کا صرف ٹرینڈ چل جانا کہ بھئی میسیجز کر دیے معافی تلافی ہو گئی, یہ بھی مطلب نہ ہونے سے تو بہتر ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ اگر کسی کا حق دبایا اس کو وہ حق دیا جائے, اس کے بعد معافی تلافی. بہترین. ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا تو پھر میں آپ سے وہ راز بھی کہوں گا جو میرے سامنے اس وقت ہے, اور کون کون سی تاریخ کس کس نور سے منور ہیں, کون کون سے انوار ہیں جن کی ضیاء آپ کو نظر آئے گی, جو جلوہ نما ہوں گے. شعبان المعظم میں کس کس کی ولادتیں ہیں, کیا کیا شرف حاصل ہے اس کو, نفل نمازوں کے علاوہ بھی. ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید عزیز و جان من. میں کئی بار وقفے سے آنے سے پہلے, وقفے کے جانے کے بعد, دونوں طرح سے, اور وقفے کے بعد آنے میں اور اس کے بعد وقفے پہ بھیجنے سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آج میں آپ کو یہ پیارے سے نام ایک تعویذ کی صورت میں گنواؤں گا. یہ بڑا اعزاز ہے اسلام کو. شعبان المعظم ان خاص مہینوں میں سے ہے, خاص ہے, جس کی اکرام کو, جس کی تعظیم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے, خود بھی کر کے دکھایا ہے, اور رمضان الکریم کی تیاری کر کے دکھائی. ہم عام طور سے صرف رمضان کو ایک ایسا سمبل بنا لیتے ہیں کہ جی جیسی رمضان آئے گا مساجد میں باجماعت نماز بھرپور انداز سے پڑھی جائے گی, اور اس کے علاوہ دیگر عبادتیں ہوں گی, اور جیسی چلا جائے گا اس کے بعد سونا پڑ جائے گا. اس مزاج کی کمی اور کسی طرح سے ڈسکریج کرنے کی کوشش کی ہے اسلام نے خود. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان سے پہلے بھی ایک ہوتا ہے پری پلاننگ, ہوتا ہے پوسٹ پلاننگ, ہوتا ہے پری ایونٹ اور ایک ہوتا ہے پوسٹ ایونٹ. تو دونوں طریقوں سے خوبصورت بنانے کی کوشش کی, اور پھر ہر لحاظ سے, میں یہ نہیں کہہ رہا احکام سے, فرمان سے, میں کچھ ولادتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں. پہلی شعبان کو ایک روایت کے مطابق جشن ہوتا ہے کیونکہ جناب سیدنا زینب سلام اللہ علیہ آپ کی ولادت ہے, اور یہ خاص امتیاز ہے مختلف روایات سے. تیسری شعبان کو جشن آمد حضرت امام حسین, جو اب کوئی خاص کرم ہے, ایک اعزاز ہے شعبان کے اوپر کہ تیسری شعبان کو آپ کی ولادت ہے. 4 شعبان کو حضرت عباس, اور اسی طرح 5 شعبان کو امام زین العابدین آپ پہ ہمارا سلام ہو. 7ویں شعبان کو حضرت شہزادہ قاسم ایک روایت کے تحت, اور 11 شعبان کو امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اکبر آپ پہ ہمارا سلام ہو. 14ویں شعبان کو آپ کو پتہ ہے کہ شب برات یعنی اس کی رات کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے, بڑی عبادتیں ہوتی ہیں, معافیوں کے میسج بھی آتے ہیں. اس سے پہلے اگر معافی تلافی کر کے بات ختم کر دی جائے اور اس دن اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی جائے کہ اب میں بندوں کو معاف کر چکا ہوں, اکاؤنٹ میرا کلیئر ہو چکا ہے, تو مجھے معاف کر دے جیسے میں نے ان کو معاف کیا, اس سے اچھا معاف کر دے, تو معاملہ معافی کا مزید تقویت پکڑ لے گا. اور 15ویں شعبان کو ایک روایت کے مطابق خاص طور سے حضرت امام مہدی کی ولادت بھی بیان کی گئی ہے. یہ ایک خاص سلسلہ ہے, مختلف روایتیں ہیں, بعض اوقات اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف بھی ہو جاتا ہے, مگر ہم ہر لحاظ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی معلومات ہے وہ آپ تک پہنچائیں, کسی نہ کسی بہانے سے آپ اس کو متبرک اور احترام والا جان کے اپنے لیے مستفید ہو جائیں, خاص طور سے اپنے لیے اس کو قیمتی بنا لیں. مفتی انور سلطان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آخری چند منٹ رہ گئے میرے پاس, کوئی ایسی بات جو شعبان کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں آپ برائے مہربانی بتا دیں, کیا ایسا نسخہ اپنائیں ہم جو رمضان اور اس کے بعد الکریم بعد تک ہمارے پاس کام آتا رہے, وہ کیا نسخہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس ربانی صاحب ماشاءاللہ آپ نے ان افراد کار کے, رجال کار کے نام لیے, ان عظیم بزرگوں اور ہستیوں کے نام لیے جن کی ولادت اس مہینے میں ہوئی. اصل میں اسلام جو ہے وہ افراد کی تابعداری میں جانے کے لیے نہیں کہتا, بلکہ اسلام کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ جس نظریے کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہی ہمارے لیے بہترین ہیں. اس میں 2 باتیں قابل ذکر ہیں. ایک تو یہ ہیں کہ اس مہینے کے اندر عبادات کے اندر اپنے آپ کو مشغول و مصروف رکھا جائے, اور رمضان کے لیے اس مہینے میں ٹریننگ کو فروغ دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں نے جو میں کوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے واسطے سے سامعین تک وہ حدیث جائے, وہ یہ ہے کہ رمضان کی 15ویں شب کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک اس میں مشرک ہے۔ اور قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ مشرک کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک کی مغفرت میں نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کی چاہوں گا میں مغفرت کر دوں گا۔ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب شرک کیا ہے، اس کی وضاحت جو ہے ہر بندہ اپنے طور پر اس کو سرچ کر لے کہ کہیں میں شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چغل خور کو اللہ پاک نے نہیں بخشنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جو کہ ایک عجیب سی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ سب کی مغفرت ہوگی۔ اور اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت بھی میرے دماغ میں آ گئی کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے، تو میں کھوج میں پڑ گئی اور نکل گئی، یہاں تک کہ جنت البقیع کے قبرستان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں سمجھ رہی تھی کہ آپ ازواج مطہرات میں کسی اور کے ہاں تشریف لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، میں قبرستان گیا تھا اور اس رات اللہ کی رحمت جو ہے وہ آسمانی شب پہ نازل ہوتی ہے، طلوع غروب یعنی کہ طلوع فجر سے قبل تک وہ رحمت الہی رہتی ہے، اور اس میں رزق اور زندگی اور موت یہ تمام دعائیں اثر نو لکھ دی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو مفتی صاحب آسان کر دیا ہے۔ تو بہرحال آپ کے توسط سے اگر یہ پیغام قوم تک پہنچے تو بڑی بات ہے۔ جی، آپ نے لطفاً یہ عنایت کر دی ہے۔ ویسے تو 15 شعبان کے لیے کوشش ہوگی انشاءاللہ ایک اہتمام ہو اور یقینی طور سے آپ سے بھی فائدہ اٹھائیں، مگر آپ نے قبرستان جانے کی روایت سے میرے لیے اور بہت سارے ایسے طلباء ہیں جن کے لیے آپ نے آسانی پیدا کر دی کہ عبرت کی نیت سے جانا چاہیے، خود مسنون بھی ہو گیا، سنت طریقے سے واضح بھی ہو گیا کہ قبرستان میں جانا چاہیے اور آپ کو وہ اعمال کرنے چاہیے۔ مفتی صاحب، میرے پاس آخری منٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ محروم رہ جاؤں آپ کی شفقت سے، شعبان کے دن کیسے گننے چاہیے راتوں میں، یعنی دن میں خاص طور سے روزے رکھنے چاہیے، راتوں میں کیا خاص عمل کرنا چاہیے، بیان فرما دیں۔ دیکھیں، راتوں کی عبادت تو ہر وقت کے لیے یا پورے سال کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضیلت اس امت کو عطا کی گئی ہے، تہجد کی عبادت کی شکل میں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی شکل میں، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ انسان کو بہت زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھ ہی رہا ہے تو فجر کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائے، وہ وضو کرے، نماز پڑھے، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے اتنے میں اذان ہو جائے گی تو فجر کی جماعت بھی اس کی اہتمام کے ساتھ ہو جائے گی، تہجد کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو نہیں ہے کہ تہجد کے لیے سونا فرض ہوتا ہے، سوئیں گے نہیں تو ہوگا نہیں؟ اس میں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہتر وقت تہجد کے لیے یہی ہے کہ جو رات کا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے، اذان سے بالکل قریب کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں رات کو سو جاؤں گا صبح اٹھ نہیں سکوں گا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً بھی تہجد کی نماز پڑھ لے۔ کتنی آسانی ہے دین میں ماشاءاللہ۔ بالکل، یعنی حدیث میں فقہاء نے یہ بات لکھی ہے نا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ بالکل اس سے تہجد چھوٹ رہی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اگر وہ 2 رکعت پڑھ لے گا تو ثواب مل جائے گا، اس کو کچھ نہ کچھ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب تم رات کو سو تو اپنے دل کو صاف کر کے سویا کرو۔ حضور نے حضرت انس کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اگر تم یہ کر سکو کہ تمہاری صبح اور تمہاری شام اس حالت میں ہو کہ تمہارا دل سب لوگوں کے لیے صاف ہو تو یہ ضرور کرنا۔ اور ظاہر ہے ایک بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ دن میں انسان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، تو اس کا بھی انسان کو ساتھ ساتھ جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، تہجد وغیرہ کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ میرے دل انتہائی شکر گزار آپ کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب آپ کی خاص گفتگو کا، مفتی انور سلطان صاحب آپ کا، اس سے قبل مفتی نوید عباسی صاحب۔ عزیز و جانبان، آپ کا تو میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، آپ ہماری ان باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں مختلف ویڈیوز کی صورت میں۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، شعبان المعظم سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے۔ تہجد کی نماز شب کے حوالے سے آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے، اس کو پکڑ لیں، یہ بہت بڑا وظیفہ، بہت بڑا تعویذ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ پہ خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔